وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم من نفخہ ونفثہ وہمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صل وبارک علی سیدنا وحبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین کرام، سلسلہ تفسیر القرآن الاقبال فی القرآن کے تحت سورہ بقرہ کی آیات مبارکہ 47 اور 48 کی سوالاً جواباً تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو مخاطب کیا اور ان کو نعمتیں یاد دلائی اور ان سے ایمان لانے کا تقاضا کیا۔ بنی اسرائیل بدگمانی اور خود گمانی کا شکار تھی اور ان کے اذہان کے اندر عقائد کے حوالے سے پراگندگی پائی جاتی تھی۔ اللہ رب العالمین نے ان کے ذہن کو صاف کرنے کے لیے اور ان کو خبردار کرنے کے لیے کہ تم جو ذہن میں خیال اور تصور جمائے بیٹھے ہو یہ سراسر جہالت اور سراسر ہٹ درمی پر مبنی ہے اور اس کے اندر کوئی حقانیت اور صداقت نہیں ہے، اس لیے کہ بنی اسرائیل کا یہ عقیدہ تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لاڈلے اور پیارے ہیں، ہم انبیاء کرام علیہم السلام کی اولاد ہے، جنت ہمارے لیے پیدا کی گئی ہے، دنیا جہان میں فضیلتیں ہمیں دی گئی ہیں، ہماری مثل کوئی ہو نہیں سکتا ہے، جنت کی ساری نعمتیں ہمارے لیے ہے، دنیا کی حکومت اور بادشاہت ہمارے لیے ہے، نبوت اور رسالت کا سلسلہ ہمارے اندر موجود ہے، اس لیے اولاً تو ہم دوزخ میں جا نہیں سکتے اور اگر گئے بھی تو گنتی کے چند دنوں کے سوا دوزخ کی آگ ہمیں چھو نہ سکے گی۔ اس لیے ہم جس حالت میں موجود ہیں ہمیں اس حالت کو بدلنے کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی کی اتباع کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ بدعقید کی یہود اور بنی اسرائیل کے ذہن کے اندر موجود تھی۔ اللہ رب العالمین نے یہود کو خبردار فرما دیا اور کہہ دیا ہے کہ قیامت والے دن اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے ممکنہ طور پر 4 راستے ہو سکتے ہیں۔ ایک رستہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی کسی کی شفاعت اور سفارش کر دے، تو یاد رکھ لیں کہ کافر کے حق میں جو نبی پاک علیہ السلام پر ایمان لے کر نہیں آیا اس کے حق میں کسی کی سفارش قبول نہیں ہوگی۔ سزا سے بچنے کا دوسرا طریقہ ہے کوئی مجرم کی جگہ کوئی دوسرا شخص سزا کے طور پر تیار ہو جائے، تو ایسا بھی قیامت والے دن نہیں ہوگا، کوئی جان کسی جان کو کوئی بدلہ نہیں دے گی۔ اللہ رب العالمین نے یہ بھی واضح فرما دیا۔ تیسری صورت ہوتی ہے کہ کوئی معاوضہ، فدیہ، رشوت دے کے سزا سے بچ جائے، جیسے دنیا کے اندر عام طور پہ چل جایا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قیامت والے دن کسی سے کوئی فدیہ، معاوضہ اور رشوت نہیں لی جائے گی۔ اور چوتھی صورت یہ ہوتی ہے کہ کوئی کسی کو زور دے کے کوئی مجرم کی تائید اور مجرم کی حمایت کے اندر کوئی اپنا زور اور طاقت لگا کے اس کی مدد کر دے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قیامت والے دن اس طرح بھی سزا سے کوئی بچ نہیں پائے گا، اس لیے خبردار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے اولاد یعقوب میرے ان احسانات کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیے ہیں۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں احسان یاد کروانے کے 3 مقصود ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہود نے اپنے ذہن میں جو تصور پالا ہوا تھا کہ ہم نعمتوں کے مستحق ہیں، اللہ کریم نے اس تصور کو رد کیا، فرمایا تم نعمتوں کے مستحق نہیں ہو، بلکہ یہ میرا فضل ہے کہ میں نے تمہیں نعمتیں عطا فرمائی ہے، یہ تمہارے استحقاق سے نہیں ہے، یہ ہماری عطا سے ہیں۔ اس لیے فرمایا انعمت علیکم، جو نعمتیں میں نے اپنے احسان اور فضل سے تم پر کی ہے، ورنہ تمہارے اعمال اس لائق نہیں ہیں، تو میرے ان نعمتوں کی قدر کرو۔ اور نعمتوں کو یاد کروانے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ نعمتیں دی جاتی ہیں کسی چیز کے تقاضا کرنے کے لیے، کوئی حکم منوانے کے لیے۔ میں تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ تم جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، میں نے تمہیں نعمتیں اس لیے دی ہیں۔ اور زمانہ ماضی کے اندر بھی تم نے دیکھا کہ جب میں نے تم پر اپنی نعمتیں کی اور تم نے ان کی ناقدری کی
تو اس کی سزا بھی تمہیں ملی، تمہارے بڑوں کو سزا کے طور پر مختلف اذیتوں سے دوچار کیا گیا ہے۔ اور تیسری حکمت نعمتوں کو یاد کروانے کی یہ ہے کہ اگر میری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرو گے، جو میں نے نعمتیں تم پر کی ہیں، تو پھر میں تمہیں پکڑ بھی کروں گا، ایمان لے کر نہیں آؤ گے تو تم آخرت کے عذاب سے نہیں بچ سکو گے۔ اس لیے فرمایا یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میرے ان احسانات کو یاد رکھو جو میں نے تم پر کیے ہیں۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میرے اس احسان کو بھی یاد رکھو کہ میں نے تمہیں جہان میں فضیلت دی تھی۔ سوال ذہن کے اندر آتا ہے، اگر بنی اسرائیل کو پورے جہان پہ فضیلت دی گئی تھی تو پھر سورۃ فاتحہ کے اندر ان کو غیر المغضوب علیہم کیوں کہا گیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بنی اسرائیل جس دور کے اندر دنیا کے اندر آئی ہے، اس دور کے اندر ایمان والے اور توحید پرست صرف بنی اسرائیل تھے، باقی چہار عالم میں کفر تھا۔ اہل ایمان اس وقت صرف یہی تھے، اور یہ قانون اور قاعدہ ہے دنیا کے اندر سارے لوگوں میں سے اگر کسی کو فضیلت حاصل ہے، مرتبہ و مقام حاصل ہے، تو ایمان کی بنا پہ حاصل ہے۔ بنی اسرائیل اس وقت صرف واحد قوم تھی جو اہل ایمان تھی، اس وجہ سے ان کو فضیلت دی گئی، اس فضیلت کو یہاں یاد کروایا جا رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ فضیلت اس اعتبار سے تھی کہ تم اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے والے تھے، تم بے راہ رو لوگوں کو اور گمراہ لوگوں کو ہدایت دینے والے تھے۔ اب تم خود ہدایت کے طالب ہو اور تمہیں کہا جا رہا ہے کہ تم ہدایت پہ آ جاؤ، ایمان لے آؤ۔ فضیلت کا تعلق ہدایت دینے کے ساتھ ہے، جو کہ اب تمہارے پاس نہیں رہی، اس وجہ سے کیونکہ اب تم راہ راست پہ نہیں ہو، ہدایت پہ نہیں ہو، اس لیے تمہیں باور کروایا جا رہا ہے کہ فضیلت کا معیار ہدایت کی پیروی ہے، فضیلت کا معیار اللہ کے پیغام کو عام کرنا اور اللہ پر ایمان لانا ہے۔ اب نہ تم ایمان لا رہے ہو، نہ تم ہدایت کے علم بردار ہو، نہ اللہ کے حکم مان رہے ہو۔ اپنے اسلاف کو یاد کرو جن کو ہم نے یہ ساری نعمتیں عطا فرمائی تھی، اور ان کے نقش قدم پہ چل پڑو۔ اللہ کریم نے ان کو دراصل احسان یاد دلایا ہے، احسان یاد کروایا ہے کہ دیکھو میں نے تمہارے بڑوں کو یہ فضیلت دی تھی، تم بھی اگر ان کی روش پہ چل پڑو تو تمہیں فضیلت مل جائے گی۔ ایک جواب اہل علم نے یہ بھی دیا ہے کہ بنی اسرائیل کو اس وقت کے زمانے کے لوگوں پر فضیلت دی گئی تھی۔ اس سوال کا ایک جواب اہل علم نے یہ بھی دیا ہے کہ بنی اسرائیل نے جب اللہ کے حکم کو مانا تو ان کو زمانے بھر میں فضیلت تھی، اور جب انہوں نے اللہ کے حکم کو نہ مانا، انبیاء کرام کو ناحق قتل کیا، ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی کیا، سود کھایا، رشوتیں کھائیں، اللہ کے احکام کو اپنی مرضی سے موڑ دیا اور میں تبدیلی کر دی، اللہ تعالیٰ کی حدوں کو توڑ دیا، اب پہلے جو فضیلت تھی ان کو اور فضلتکم علی العالمین کا تاج ان کے سر پہ سجا تھا، اب ذلت کا طوق ان کے گلے میں پہنا دیا گیا، جس کو قرآن پاک نے ایک اور مقام پہ اس انداز میں بیان فرمایا، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ان پر مسکنت اور ان پر ذلت کو مسلط کر دیا گیا، وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور یہ اللہ کے غضب کے مستحق ٹھہرے۔ تو اگرچہ یہود پہلے سب جہان سے فضیلت والی قوم تھی، لیکن اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے اب یہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ قوم بن گئی ہے۔ اب اللہ کی بارگاہ میں یہ مغضوب علیہم ہے، اور ان کو اس آیت میں وہ انعامات اور فضائل جو ان کے بڑوں پر کیے گئے تھے انہیں یاد کروایا جا رہا ہے، ان کی یاد دلا کر انہیں پیغام دیا جا رہا ہے، انہیں دعوت عمل دی جا رہی ہے کہ تم بھی ایمان لے آؤ، ہدایت کے علم بردار بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ اسی کو فضیلت دیتا ہے جو ہدایت کا علم بردار بن جاتا ہے، جو ہادی بن جاتا ہے، جو خود گمراہ ہو وہ فضلتکم علی العالمین کا تاج اپنے سر پر نہیں سجا سکتا، وہ مغضوب علیہم کے اندر تو شامل ہو سکتا ہے لیکن فضیلت نہیں پا سکتا، اس لیے کہ فضیلت وہی پائے گا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ اے امت محمدیہ تم سب سے بہترین امت ہو کہ تم لوگوں کو راہ راست کی طرف لے کر آتے ہو۔ تو یہود کو اس فضیلت میں شامل ہونے کے لیے گویا کہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ تم بھی اس میں شامل ہو جاؤ۔
آیت مبارکہ نمبر 48 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ، اے یہود اگر میری بات کو نہیں مانو گے، ایمان نہیں لاؤ گے، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی نہیں کرو گے تو قیامت کے دن میرے عذاب سے نہیں بچ سکو گے۔ بے شک میں نے تمہارے بڑوں پہ بڑے انعام کیے ہیں، تم پیغمبروں کی اولاد میں سے ہو، تم صالحین کی اولاد میں سے ہو، لیکن میرا قانون اور قاعدہ یہ ہے کہ میرے ہاں نسب اسی وقت معتبر ہے جب اس کے ساتھ ایمان اور اعمال صالحہ شامل ہو جائیں۔ تمہارے بڑوں کو یہ تینوں چیزیں نصیب تھی، وہ پیغمبران خدا کی اولاد بھی تھی، نیک بھی تھے اور ایمان والے بھی تھے، اس لیے ان کو فضیلتیں تھی۔ تم نہ ایمان والے ہو اور نہ ہی اعمال صالحہ بجا لانے والے ہو، بلکہ تم صرف نسب کو لیے پھر رہے ہو، اور خالی نسب جس کے اندر ایمان شامل نہ ہو، جس کے ساتھ اعمال صالحہ شامل نہ ہو، میری بارگاہ میں اس کی قدر و قیمت نہیں ہوا کرتی۔ اس لیے میں تمہیں واضح پیغام دے رہا ہوں وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ، ڈرو اس دن سے جس دن سزا سے بچنے کے سارے ممکنہ راستے بند ہو جائیں گے۔ ایک رستہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ مجرم کی جگہ خود کو پیش کر دے، فرمایا لا تجزی نفس عن نفس، کوئی جان دوسری جان کو کوئی جزا نہ دے گی اور اس کی جگہ پہ اس کے جرموں کی سزا نہ کاٹے گی، بلکہ ہر شخص کو اپنا بوجھ خود ہی اٹھانا ہے۔ ایک مقام پہ فرمایا ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اس لیے تمہیں پیغام دیا جا رہا ہے کہ اللہ کے عذاب کی تم ہی مستحق ٹھہرو گے اور تمہیں کوئی اللہ کے عذاب سے نہیں بچائے گا۔ اور ارشاد فرمایا اور سزا سے ممکنہ طور پہ بچنے کی دوسری صورت جو ہے وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، کہ کوئی کسی کی سفارش کر دے۔ سفارش اہل ایمان کے حق میں کی جاتی ہے جن کا ایمان ہو اور عمل صالح بھی ہو، تاہم اعمال صالحہ کے اندر کمی ہو اور کوتاہی ہو تو اس کے لیے سفارش ہو سکتی ہے۔ تم تو ایمان ہی لے کر نہیں آئے ہو، تم تو اعمال صالحہ بجا لانے والے ہی نہیں ہو، تو تمہیں کوئی سفارش بھی نفع نہیں دے گی۔ اپنے ذہن سے یہ تصور نکال دو کہ ہم انبیاء کرام کی اولاد ہیں اور وہ سفارش کر کے ہمیں بچا لیں گے، ان کی سفارش اہل ایمان کو نفع دے گی اور تم ایمان والے نہیں ہو۔ سزا سے ممکنہ طور پر بچنے کی تیسری صورت، انسان کوئی فدیہ کوئی رشوت دے دے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، کوئی فدیہ بھی نہیں لیا جائے گا اور کوئی رشوت قبول نہیں کی جائے گی۔ میرا نظام عدل بڑا مضبوط ہے، وہاں کوئی رشوت اور فدیہ نہیں چلنا ہے۔ تم اپنے گناہ کے فدیے میں پوری دنیا کی دولت بھی دے دو گے، پھر بھی ہرگز تم سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے ایمان لے آؤ۔ سزا سے بچنے کی ممکنہ طور پر چوتھی صورت کہ کوئی زور دے کر کسی کو بچا لے، تو اللہ تعالیٰ پر کسی کا زور نہیں چل سکتا۔ فرمایا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی، ان کا عذاب بھی ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے یہود اور بنی اسرائیل کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ تم ایمان لے آؤ، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر لو اور آپ کی اتباع کے اندر آ جاؤ۔ یہی تمہارے لیے کامیابی کا رستہ ہے، یہی تمہارے لیے بچنے کا رستہ ہے، نعمتوں کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اور اللہ کے مقبول اور مقرب بننے کا ذریعہ ہے۔ لہٰذا ایمان لے آؤ ورنہ میرا عذاب بہت سخت ہے۔ سوال یہ ہے اسلام کے اندر شفاعت کا کیا تصور ہے؟ جواب یہ ہے شفاعت کا تصور اس اہل ایمان کے لیے ہے جو بندہ کسی پیغمبر پر ایمان لایا اور نیک اعمال لانے کی اس نے نیت کی، ارادہ کیا، کوشش کی، تاہم اس کے اعمال میں کوتاہی رہ گئی، تو انبیاء کرام اور صالحین کی شفاعت اس گناہگار کے حق میں قبول کی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مبارکہ ہر اہل ایمان کے لیے ہوگی، جس کی مختلف صورتیں ہوں گی۔ کسی کے کبیرہ گناہوں کے حوالے سے سفارش ہوگی، کسی اہل ایمان کو جہنم سے نجات کے حوالے سے سفارش ہوگی اور کسی اہل ایمان کو درجات کی بلندی کی سفارش ہوگی۔ المختصر یہ ہے شفاعت برحق ہے، اہل ایمان کے حق میں ہوگی، انبیاء اور صالحین شفاعت کریں گے اور شفاعت اہل ایمان کو فائدہ دے گی، لیکن جو اہل ایمان نہیں ہوگا اس کے حق میں سفارش نہیں ہوگی۔ اور یہود کو یہی پیغام دیا جا رہا ہے کہ چونکہ تم اہل ایمان نہیں ہو لہٰذا تمہارے حق میں انبیاء کرام علیہم السلام کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ